بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو اپنی رحمت کی بارش سے نوازا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے اور آپ کے دلوں کو اپنی رحمت ایمان سے نواز دے، ہمارے اور آپ کے دلوں کو حق کو قبول کرنے کے لیے منور کر دے، ہمارے اور آپ کے اندر جو حق باتیں ہم سنیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ہمارا اور آپ کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ جس مقصد سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو، اگر وہ جائز ہے اور یقیناً جائز اور لائق ثواب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرے۔ اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف جس سے متعلق آپ کو اعلان میں بھی بتایا گیا، اور ہم نے ایک آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ذرا ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اگر بچوں کو خاموش کر دیں تو بہتر ہے۔ ہمیں جس موضوع سے متعلق کچھ کہنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، وہ قناعت کا موضوع ہے، اور سچ میں پوچھوں کہ اس موضوع کو سعودیہ ہی سے سوچ کر کے میں آیا تھا، لیکن حالات کچھ موسم کے، کچھ اپنی صحت کے ایسے بدلتے جا رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس موضوع کا حق میں ادا نہ کر سکوں گا۔ لیکن جیسے حالات ہیں کہ برسات کے آتے ہی توبہ نہ رہی باقی، بادل جو نظر آئے بدلی میری نیت بھی، تو وہ تفصیل تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن موضوع کی مناسبت سے چند بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، اس وقت مادیت کا دور ہے، اس وقت ایسا زمانہ آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اسے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں جو آج سے 20، 25، 50 سال پہلے غیر ضروری چیز سمجھی جاتی تھی، آج وہی چیز انسان کی معاشرتی ضرورت بن گئی ہے۔ مجھے یاد آیا مجمع الزوائد کے اندر ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے، کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ ان کی لونڈی دودھ بیچ رہی، اور ہم نے خود اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ عام لوگوں کا دودھ بیچنا بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ دودھ ہوا کرتا تھا
وہ دہی بناتا تھا، پھر اس سے گھی نکالا کرتا تھا، ہے کہ نہیں؟ پاس پڑوس میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، ہے کہ نہیں؟ مجھے خود اپنے یہاں یاد ہے، ہم ایک چھوٹے کسان تھے، غریب کسان تھے ہمارے والد، لیکن صبح سویرے دیکھتے تھے کہ کچھ مسلمان کی غریب عورتیں، کچھ غیر مسلم کی اپنا اتنا بڑا بڑا برتن گلاس گھر میں رکھ جایا کرتی تھی، اور اگر چھاچھ اور مٹھے کی ضرورت رہا کرتی تھی تو بڑے بڑے برتن رکھ جایا کرتی تھی، کس لیے کہ جو دودھ بھینس ان کے یہاں دے رہی ہے اس میں سے کسی کے بچے کو ضرورت ہے، کسی کو اور ضرورت ہے پینے کے لیے، لے کے جایا کرے۔ تو بچپن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دودھ بیچنا، اگر اپنے پاس درخت ہے تو اس کا آم بیچنا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ عیب کی بات سمجھی جاتی تھی، بلکہ ایسے آدمی کو لوگ بڑا بخیل کہا کرتے تھے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں بات صحیح؟ تو صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ دودھ بیچ رہے ہیں تو ان سے لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے نیاز کیا ہے، اس سے آپ اور دودھ بیچیں۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اگر کسی کے پاس دینار و درہم نہیں ہے تو اسے زندگی کا مزہ نہیں ملے گا، اگر کسی کے پاس روپے اور پیسے نہیں ہیں تو اسے زندگی کا مزہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہ وقت آ گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے کہ مادہ انسان کی ضرورت بن گئی ہے، اس لیے دیکھیں ہر شخص مادے کے لیے پریشان ہے۔ پہلے لوگ اپنے گاؤں سے شہر میں نکلنا بہت مشکل سمجھا کرتے تھے، اور اب کون سا ایسا گاؤں ہے کہ جس کے کتنے گھر والے اپنے ہی ملک کے شہر میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں پہنچ چکے ہیں جا کر۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ سعودیہ ہے، گلف ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جتنے لوگ اس وقت باہر ہیں اور کبھی تھے نہیں تھے، بلکہ ہمارا ملک تو یہ تھا کہ باہر کے لوگ یہاں آیا کرتے تھے، ہم لوگ باہر نہیں جایا کرتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ساتھیوں یہ مادیت کا دور ہے، اور مادہ اس قدر زیادہ ہو گیا، ضرورت ہو گئی ہے کہ ہر انسان ہر انسان مادے کے لیے پریشان ہے۔ آج عمومی طور پر ہمارا مذہب کیا بن گیا ہے کہ ہمارے جیب میں پیسہ آنا چاہیے، ہمارے ہاتھ میں نوٹ ہونے چاہیے، خواہ حرام ذریعے سے ہو یا حلال ذریعے سے ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ ان کے ہاتھ میں جو پیسہ آ رہا ہے وہ حلال ذریعے سے ہے کہ حرام ذریعے سے۔ آجا یہ وقت آ چکا ہے نہیں آ چکا ہے؟ عام طور پر لوگ مادے اور پیسے کے لیے پریشان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس پریشانی کی وجہ جہاں انسان کی اپنی ضروریات ہیں وہیں پر اس پریشانی کی ایک وجہ یہ ہے کہ قناعت جو ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے وہ قناعت ان کے اندر سے مفقود ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہم نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو مرد اور عورت نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے بہتر زندگی، مفسرین نے کہا ہم اسے قناعت کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو آج قناعت کی زندگی ہمارے نزدیک ہے کیوں نہیں؟ تو یہی قناعت کیا چیز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے،
اس کے چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں اور یہ قناعت ہمارے اندر کیسے پیدا ہو، یہی چند باتیں اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے سے کلمہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے بات۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو حوض کوثر کا پانی پلائے، اللہ جزائے۔ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی، ورنہ کہیں کہ بڑے بخیل مولوی صاحب ہیں۔